خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق یوحنا 6واں باب 48ویں آیت سے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج پاک یوکرسٹ کی عید ہے، کورپس کرسٹی، یسوع کے پاک بدن اور یسوع کے پاک لہو کی عید ہے، پاک شراکت کی عید ہے۔ جتنی بار ہم کیتھولک پاک شراکت لیتے ہیں ہم یسوع کا پاک بدن اور یسوع کا پاک لہو لیتے ہیں۔ آپ سب کو یسوع کے پاک بدن اور خون کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ انسان، اس کی حیثیت اور اس کی جو ہستی ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، بدن اور روح سے۔ یہ ہے نا، یہ ہمارا بدن ہے، لیکن یہ بدن اپنے تائیں زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے اندر کیا ہے؟ روح ہے۔ خدا نے جب کائنات کو بنایا تو سب سے آخر میں مٹی لی، گوندا اور کیا کیا؟ ایک مجسمہ تیار کیا۔ یہ مجسمہ صرف خاک ہے، یہ زندہ نہیں تھا، یہ خاک ہے۔ اس لیے اس بدن کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا۔ لیکن خدا نے اسی مجسمے کے اندر کیا کیا تھا؟ اپنا دم، اپنی روح پھونکی اور لکھا ہے، اور یہ مٹی جیتی جان ہوئی۔ انسان جیتی جان ہوا، اور جیتی جان کب ہوا؟ جب خدا نے اس مٹی میں اپنی روح اور اپنا دم پھونکا ہے۔ اس لیے یہ مٹی اور خدا کے دم سے، روح سے مل کر بنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انسان بدن اور روح ہے۔ آمین۔ یہوہ جو ہے پرانے عہد نامے میں ہے یہوہ یری، جس کا مطلب ہے خدا مہیا کرتا ہے، مہیا کرتا ہے۔
اور کس کے لیے مہیا کرتا ہے؟ بدن کو بھی زندہ رکھنے کے لیے اور روح کو بھی زندہ رکھنے کے لیے خدا مہیا کرتا ہے۔ اور کیا دیتا ہے؟ روٹی دیتا ہے۔ دو قسم کی روٹی دیتا ہے، ایک وہ روٹی جو بدن کو زندہ رکھتی ہے، اور ایک وہ روٹی دیتا ہے جو اس کے اندر روح ہے اس کو زندہ رکھتی ہے۔ دونوں کو خدا دونوں کے لیے مہیا کرتا ہے۔ خدا بدن کو بھی زندہ رکھتا ہے اور خدا روح کو بھی زندہ رکھتا ہے، دونوں کے لیے مہیا کرتا ہے، روٹی خوراک مہیا کرتا ہے۔ جب اسرائیل قوم ملک مصر سے باہر نکلی تو وہ بڑے کڑکڑائے، بھوکے مرن لگ پے، تو خدا نے کیا، آسمان سے من برسایا، روٹی 40 سال تک، اور وہ روٹی کیا کرتی تھی؟ بدن کو زندہ رکھتی تھی۔ لیکن ان کی روحوں کو بھی خدا نے زندہ رکھا۔ بیابان میں بھی انہیں روٹی بھی دیتا رہا جو بدن کو زندہ رکھتی ہے، اور انہیں اپنا کلام بھی دیتا رہا۔ سونا اسرائیل اپنا کلام بھی دیتا رہا تاکہ ان کی روح بھی زندہ رہے۔ ان کے بدن اور ان کی روح کو زندہ رکھا، بدن کی روٹی دے کر اور کلام روح کی روٹی دے کر۔ اس لیے پاک کلام میں لکھا نا، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے، من ہے، اتری آسمان سے ہے، من ہے، لیکن یہ وہ روٹی تھی جو لوگ کھاتے تھے، زندہ رہتے تھے اور موت کے وقت مر جاتے تھے۔ کھایا اور مر گئے۔ آج پاک انجیل میں یسوع نے کہا، میں تمہیں وہ روٹی دیتا ہوں جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے۔ یوحنا 6 باب میں ہم نے سنا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ زندگی کی روٹی، بدن نہیں، زندگی کی روٹی۔ یسوع نے بدن کی روٹی بھی دی ہے کہ نہیں بھائی؟ دی ہے۔ جب 5,000 کو ہجوم دیکھا، لکھا یسوع کو ان پر ترس آیا کہ یہ صبح سے شام تک ہمارے ساتھ ہے، بھوکے ہیں، ان کا بدن بھوکا ہے۔ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5,000 کو سیر کیا۔ وہ اگلے دن پھر روٹی کھانا گیا، مفت دی۔ تو یسوع نے کہا، یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں روٹی کھانے کے لیے۔ کون سی روٹی؟ جو بدن کی بھوک مٹاتی ہے، جو صرف بدن کو زندہ رکھتی ہے۔ جب وہ آئے، دوسرے دن آئے، تو یسوع نے کہا، آج بدن دی روٹی نہیں ملنی، آج کالی روٹی ملنی ہے، روح دی روٹی ملنی ہے۔ تو یسوع نے کہا، اب وہ روٹی نہیں دینی میں نے، کیونکہ وہ روٹی جب کو کھاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اور یسوع حوالہ دیتا ہے بیابان کا، کہتا ہے تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، لیکن آج میں تمہیں وہ روٹی دیتا ہوں جو اس میں سے کھائے گا ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ اور وہ روٹی کون سی ہے؟ جو کھا کر زندہ رہتا ہے بندہ۔ یسوع نے کہا، وہ روٹی میرا گوشت اور میرا خون ہے۔ جب یسوع نے یہ کہا نا کہ وہ میرا بدن اور میرا خون ہے، تو لوگ ایک دم چلا اٹھے، یہ کیسی بات کی آپ نے؟ کیوں؟ پاک کلام میں لکھا ہے کہ کوئی انسان خون نہ پیے، خون زندگی ہے۔ اور جلدی سے وہ اعتراض کرنے لگے، اسی کو آدم خورا کہ اسی انسان دا گوشت کھائیے۔ نہیں، یسوع نے کہا، جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں اور میں اس میں رہتا ہوں، ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ ذرا یاد کریں، خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی اور کہا، اب سے لے کر تم 2 نہیں بلکہ 1 ہو۔ آج دیکھیں یسوع کیا کہہ رہا ہے، وہی الفاظ ہیں جو پیدائش کی کتاب میں یا تکوین کی کتاب میں لکھے ہیں، اب سے تم 2 نہیں بلکہ 1 ہو۔ یسوع نے کہا، جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، اب وہ اور میں 2 نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ 1، کیونکہ وہ مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں رہتا ہوں۔ یہ ہے روح کی غذا۔ پاک شراکت روح کی غذا ہے۔ یسوع کا پاک بدن اور یسوع کا پاک خون روح کی غذا ہے۔ بدن ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، تو خاک ہے
اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. لیکن ہمارے اندر جو روح ہے اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یا دوزخ میں یا بہشت میں رہنا ہے. اس نے زندہ رہنا ہے، چاہے وہ سزا میں زندہ رہے یا جزا میں زندہ رہے، زندہ رہنا ہے. اور یسوع نے کہا اس روح کی غذا میں تمہیں دیتا ہوں. اور وہ روح کی غذا کیا ہے؟ میرا بدن اور میرا خون. یہ یسوع نے الفاظ اس وقت کہے جب ابھی تعلیم دے رہا تھا. تو لوگ بڑے کڑکڑائے اور بڑبڑائے، یہ کیسا بندہ ہے جو اپنا بدن کھانے کو اور اپنا خون پینے کو دیتا ہے. اور لکھا ہے بہت سارے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ بہت غلط تعلیم دے رہے ہیں، بہت سخت تعلیم ہے. شاگردوں کو یسوع نے کہا تو سمجھ جانا ہے تو جاؤ. تو پطرس نے کیا کہا تھا؟ اے خداوند ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. یہ یسوع نے اپنا پاک بدن اور خون جو دینے کا وعدہ کیا وہ کب دیا؟ سب سے پہلے جب یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا. یسوع نے کہا میری بڑی خواہش تھی، یہ لفظ دیکھیں، میری بڑی خواہش تھی، میں بھی سب سے بڑی خواہش تھی یسوع کی کہ تمہارے ساتھ آخری کھانا کھاؤں. اور آخری کھانا کھاتے وقت کیا کیا؟ روٹی لی، توڑی اور اپنے شاگردوں کو دی اور کیا کہا؟ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. اور پھر انگوری رس لیا، شاگردوں کو دیا اور کہا تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. آخری کھانے کے وقت یسوع نے روٹی اور مے کی صورت میں اپنا بدن کھانے کو اور اپنا خون پینے کو ہمیں دے دیا. اپنی محبت کا سب سے بڑا اظہار یسوع نے کر دیا ہے کہ اپنا آپ ہمیں دے دیا ہے. بدن اور روح، میں اور آپ ہیں کیا؟ بدن ہے، روح ہے، انسان ہے نا. یسوع نے اپنا آپ ہی دے دیا، اپنا بدن بھی اور اپنا خون بھی دے دیا، اپنا آپ دے دیا. جو پاک جمعرات کو شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا کہ یہ میرا بدن اور یہ میرا خون قربان ہوگا تمہارے لیے، وہی بدن وہی یسوع کا خون صلیب پر گڈ فرائیڈے کو، پاک جمعے کو قربان ہو گیا. اس کا بدن ہمارے لیے صلیب پر توڑا گیا اور اس کا خون ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا. پاک یوکرست وہ صلیب پر قربان ہوا، وہ پاک یوکرست ہے. بدن اور خون دے دیا، لو کھاؤ، لو پیو، زندہ رہو، کیونکہ کھانے پینے سے انسان زندہ رہتا ہے. یسوع کہتا ہے صرف بدن کی فکر نہ کرو، اس روح کی بھی فکر کرو، اور اس روح کے لیے میں اپنا بدن اور اپنا خون تمہیں دیتا ہوں تاکہ ہمیشہ زندہ رہو. یہ لفظ ہمیشہ یسوع کا بڑا فیورٹ ہے، یہ یسوع کا مشن ہے. یسوع چند دن کی زندگی دینے نہیں آیا، وہ کائے کی زندگی دینے آیا ہے؟ ہمیشہ کی. مسیح میں میرے عزیزو، اس پاک الطار پر جب کاہن، آج میں کوئی بھی کاہن پاک ماس کی قربانی چڑھاتا ہے تو وہ اس صلیبی قربانی کی یاد ہے. یہ الطار صلیب ہے، یسوع نے صلیب پر قربانی چڑھائی ہے نا. پرانے عہد نامے میں برا کہاں ذبح کیا جاتا تھا؟ مذبح پر. ہمارا مذبح صلیب ہے جہاں خدا کا برا یسوع مسیح قربان ہوا اور اس نے اپنا بدن توڑ دیا، اپنا خون بہا دیا. اس پاک الطار پر ہم اسی قربانی کی یاد مناتے ہیں. بار بار یسوع کو صلیب نہیں دیتے، یہ ایک ہی قربانی ہے اور ایک بار ہی یسوع نے قربان ہو کر ہمیں یہ زندگی دے دی ہے. یسوع بار بار صلیب پر نہیں چڑھتا ہے. کئی دفعہ غیر کیتھولک مسیح کہتے ہیں آپ ہر بار پاک ماس کر کے یسوع کو بار بار صلیب چڑھاتے ہیں. نہیں، پاک کلام میں لکھا ہے یسوع ایک ہی بار قطعی طور پر ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہو گیا. وہاں پر یسوع اپنے بدن اور لہو میں، اور یہاں یسوع روٹی اور مے کی صورت میں اپنا بدن ہمیں کھانے کے لیے اور اپنا خون ہمیں پینے کے لیے
دیتا ہے۔ اگر ہم عقل سے کہیں تو دیکھیں تو جب پاک شاکت کو دیکھتے ہیں تو روٹی رہتی ہے اور انگوری رس رہتا ہے۔ میں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ روٹی کب یسوع کا بدن اور کب یسوع کا خون بنتی ہے، میں جو ہے تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ تو پھر روٹی نہیں رہتی، یسوع کا بدن بن جاتا ہے، اور پھر کاہن پیالہ لیتا ہے اور یسوع کے وہ الفاظ پڑھتا ہے جو یسوع نے آخری کھانے کے وقت کہے۔ یہ نہیں ہے کہ کاہن جو مرضی پڑھ جائے، نہیں، صرف کاہن وہ الفاظ پڑھے جو یسوع نے اپنے آخری کھانے کے وقت پڑھے، کہے، بولے۔ جب کاہن روٹی پر وہ یسوع کے الفاظ بولتا ہے تو روٹی نہیں رہتی، یسوع کا بدن بن جاتا ہے۔ اور جب کاہن اس انگوری رس پر یسوع کے الفاظ پر دہراتا ہے تو یہ انگوری رس نہیں رہتا، یسوع کا پاک لہو بن جاتا ہے۔ پاک شراکت مسیح میں میرے عزیزو، یہ صرف عقل سے، یہ پاک بھید ہے، صرف عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ عقل سے جب ہم روٹی لیتے ہیں، پاک شراکت لیتے ہیں تو یہ روٹی ہے، اور جب یہ یسوع کے پاک لہو میں ڈبو کر کھاتے ہیں تو یسوع کا پاک، یہ تو وائن ہے۔ لیکن ایمان عقل سے آگے نکل جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے کہ یہ روٹی نہیں، یسوع کا بدن، اور ایمان دیکھتا ہے کہ یہ میں نہیں، یسوع کا پاک لہو بن گیا ہے۔ اور یہ صرف فرضی کہانی نہیں ہے، تاریخ میں نے 2-3 سال پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا۔ بہت سارے واقعہ ہیں، میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک کاہن پاکماز کر رہا تھا اور اس کے ذہن میں بھی شک آ گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ روٹی یسوع کا بدن بن جائے اور یہ میں جو ہے یسوع کا خون بن جائے۔ اس نے کیا کیا؟ تبدل کے الفاظ، یسوع کے آخری کھانے کے وقت بولے گئے الفاظ اس روٹی اور میں پر پڑے۔ جیسے اس نے روٹی اٹھائی تو گوشت بن گیا اور اس میں سے خون گرنا شروع ہو گیا، اور خون اس رومال پر گرا جو ابھی بھی ادھر بچھا ہوا ہے، جو ہم پاک پیالے کے نیچے بچھاتے ہیں۔ یہ معجزے ہیں پاک یوکرسٹ کے، ایسے بہت سارے معجزے ہوئے، اور وہ کپڑا، وہ رومال آج بھی اٹلی میں موجود ہے۔ اس رومال پر، کیونکہ سائنس جو ہے نا وہ ایسے معجزوں کو نہیں مانتی ہے، وہ کہتی ہے تجربہ کرو۔ اس رومال پر تجربہ ہوا، یہ خون آج بھی فریش ہے۔ یہ 12ویں صدی کا واقعہ ہے، 800 سال سے زیادہ ہو گئے، آج بھی فریش ہے۔ اس پر ٹیسٹ کیے گئے، اس کا گروپ نکلا ہے AB۔ یہ عام نہیں ہے، یہ بہت سارے یہودیوں کا گروپ ہے۔ پہلی چیز انہوں نے کہا جی، انہوں نے دنیا میں سروے کیا کہ یہ زیادہ تر AB یہودیوں کا گروپ ہے۔ یہ بندہ جس کا خون ہے یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ یہودی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ خون کا قطرہ جو ہے نا یہ دل سے لیا ہوا ہے، ہر خون ایک جیسا نہیں ہے۔ جسم کا پورا خون جو ہے نا، وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل سے لیا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ سیمپل جو ہے یہ کوئی بس 1 گھنٹہ پہلے لیا گیا ہے، یہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں لیا گیا، یہ تو 800 سال پہلے لیا گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اتنا ہی فریش ہے جتنا 800 سال پہلے تھا۔ یہ ہے یسوع کا پاک بدن، یسوع کا پاک لہو، یہ معجزہ ہے۔ یسوع آج بھی ثابت کرتا ہے یہ روٹی نہیں ہے، دیکھنے میں روٹی ہے، ایمان سے دیکھو یہ میرا بدن اور یہ میرا خون ہے۔ آئیں آج جب پاک شراکت لینا بڑے ایمان کے ساتھ، احترام کے ساتھ، داؤد نبی کہتا ہے خداوند کو دیکھو اور چکھو خداوند کیسا بھلا ہے۔ اس پاک شراکت میں ہم دیکھتے بھی ہیں، اس کو چھو بھی لیتے ہیں، اس کو کھا بھی لیتے ہیں۔ اچھا زبردست بات ہے، جو یونانی زبان میں یہ جو لکھی گئی انجیل، یونانی زبان کا مطلب کھانا نہیں ہے، یہ ہے نا تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ۔
جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ کھانا نہیں، وہ چبانا ہے. یاد رہے گا، کھانا نہیں، کیا ہے؟ چبانا. جی اسی روٹی لینے ہیں تو ایک دم اندر نہیں نگاہ لیندے، پہلو کی کرنے ہیں؟ چبانے ہیں. وہاں پر لکھا ہے لو کھاؤ، یہ نہیں، لو چباؤ، بدن چباؤ، دیکھو، چکھو، چباؤ کہ خداوند کیسا بھلا ہے. مسیح میں میرے عزیزو، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری. یسوع نے کہا ایک وہ روٹی تھی جو بیابان میں من اترا، کھایا اور مر گئے، لیکن میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، جو اس میں سے کھائے گا کبھی نہیں مرے گا بلکہ ہمیشہ تک جیتا رہے گا. آئیں آج عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پاک شراکت لیں، کیونکہ یہ یسوع کا بدن اور یہ یسوع کا خون ہے. جو اس میں سے کھائے گا کبھی نہیں مرے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ مانگتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین.